بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر۔ سنو ہم روتے کیوں ہیں؟ بڑی سمپل سی بات ہے، یہ تو علماء دین آپ کو بتائیں گے، پوری تاریخ بتائیں گے، ہم فقیروں کے انداز میں سنو۔ سیدھی سی بات ہے کہ 700 کرسی نشین، میری طرف دیکھنا، یہ کیمرہ مجھ پہ رکھیے گا، کہ 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کن کن ملک سے آئے بیٹھے ہیں۔ کیا کہ نواسۂ رسول کو قتل کر دیا گیا، ان کے سر کاٹ ڈالے، اور ان کے جسموں کو کربلا میں تپتی ہوئی ریتوں پہ چھوڑ دیا، اور ان کی بیویوں کو، سمپل فقیرانہ انداز میں سنو، مولوی صاحب بتائیں گے آپ کو پوری تاریخ، فقیرانہ انداز میں سنو، اور ان کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو اسیر بنا لیا۔ اب دیکھنا میری طرف کہ تمام بیویوں کے ہاتھ اس طرح باندھے گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا، بیویوں نے اپنے بالوں سے اپنے چہروں کا پردہ کیا، چونکہ ہاتھ یہاں بندھے تھے تو ماؤں کے بجائے پسر ماؤں کو پکڑے تھے۔ تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک 64 معصوم بنی ہاشم اونٹوں سے گر کے مر گئے۔ غم ہے؟ کچھ ہو رہا ہے دل میں؟ ہو رہا ہوگا، پتھر تھوڑی ہے، ہو رہا ہوگا۔ 64 معصوم مر گئے، اور ہر موڑ پر 30,000 کا مجمع ان بیبیوں کو پتھر مارتا تھا۔ سمپل بات ہے، سمپل بات ہے، ان بیبیوں کو پتھر مارتا تھا۔ یہ عام بیبیاں نہیں تھیں، ابھی بتاؤں گا یہ کون تھی، یہ عام بیبیاں نہیں تھیں، پتھر مارتا تھا کربلا سے کوفہ و شام تک۔ اور پھر یزید نے کہا کچھ دیر ان کو ٹھہرا کے رکھو، ذرا شہر کا بازار تو سج جائے، میرا دربار تو سج جائے۔ سجایا گیا، اور یہ بیویاں باب سات پر کھڑی رہیں، کئی اذانیں گزر گئیں، بیویاں کھڑی ہیں، کیوں؟ دربار سج رہا ہے۔ رونا آیا آپ کو؟ اب بھی نہیں آیا تو پتھر ہے دل میں، اب تو رونا آئے گا آپ کو جب میں یہ لفظ کہوں گا کہ یہ کوئی عام بیویاں نہیں تھیں، جس نے آپ کو کلمہ سکھایا، جس نے آپ کو مسلمان بنایا، جس نے آپ کو قرآن سکھایا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا یہ، ان کی نواسیاں تھیں، یہ علی کی بیٹیاں تھیں، فاطمہ کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے ہاتھ ایسے بندھے ہوئے تھے۔ آیا رونا؟ نہیں آیا رونا؟ ہائے 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 ہائے، اب دل ہے ہمارے سینے میں، پتھر نہیں ہے۔ یہ وہ بیویاں تھیں، یہ وہ بیویاں تھیں جنہیں کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک نیزوں پہ سر اٹھا اٹھا کے دکھاتے رہے، اور یہ نواسۂ رسول تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اور پھر ان سب بیویوں کو، اب دیکھنا میری طرف، کیمرہ میری طرف رہے، اب دیکھنا میری طرف، تمام بیویوں کو 700 کرسی نشینوں کے درمیان یزید نے اپنے دربار میں بلایا۔ دیکھو میری طرف، کم سے کم اگر کوئی سیریا گیا ہے، شام گیا ہے، تو اس نے دیکھا کم سے کم 20 فٹ اونچا ایک تخت یزید ملعون نے بنایا۔ یزید وہاں بیٹھا تھا اوپر، اور نیچے مصطفیٰ کی نواسیاں کھڑی۔ رونا آیا ہوگا، درد ہوا ہوگا دل کے اندر۔ نیچے فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی تھیں، فاطمہ کی بیٹیاں کھڑی تھیں، اور یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا، اور اسی تخت کے نیچے نواسۂ رسول کا سر رکھا ہوا تھا، اور ملعون اس پر چھڑی سے ان کے دندان پہ مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ بدر کا بدلہ۔ ہائے 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 ہائے، اب میں بیان کر رہا ہوں، رونا آتا ہے بابا جی، رونا آتا ہے، رونا آتا ہے، اس لیے رونا آتا ہے کہ اتنی کوئی بھی غم کی بات سنتے ہیں، آج کے دور میں کچھ سن لیں تو رونا آتا ہے، بدعت تھوڑی ہے۔ اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، پر آل محمد کا کوئی غم نہیں کرتے۔ اللہ، اب میں پیش کر رہا ہوں ان 700 کرسی نشین کے درمیان ہوا کیا۔ ایک بیٹا تھا مولا حسین کا، جو کربلا میں اپنی بیماری کی وجہ سے بچ گئے تھے، مگر اس کے گلے میں طوق اور بیڑیاں پہنا کر
پورے راستے اس کے ہاتھ میں اونٹوں کے مہار تھی اور اس کے گھر کی بیویاں اونٹوں پر بندھی ہوئی تھیں اور یہ لے کے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب یہ امام زین العابدین علیہ السلام دربار میں آئے ہیں اس وقت یزید کے سامنے خطبہ دیا ہے، وہ خطبہ میں پڑھ رہا ہوں، میرا وقت اور ہو چکا ہے لیکن یہ ضروری تھا۔ اب 5-10 منٹ مجھے اور دے دیجئے، اب میں پیش کرتا ہوں۔ بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، بیان کرتا ہوں دربار شام کا منظر، جہاں تھے 700 کرسی نشین فتنہ گر، اور یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر، یزید جھوم رہا تھا شراب پی پی کر، اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر، اور ایسی بزم میں افسوس آل پیغمبر تھا۔ ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر تھا، یزید نے پیسے دے کے ایک بد کلام چرب زبان ایک خطیب کو ہائر کیا ہوا تھا کہ جب یہ لوگ آ جائیں تو آ کر کے ممبر پر میری تعریفیں کرنا۔ یزید نے کہا کہ تو آ کر کے میری ممبر پر تعریف کرنا تھا۔ ان کے سامنے ایک بد کلام ممبر پر بیان کرتا تھا جھوٹے یزید کے جوہر۔ جب اس نے ختم کی تقریر بد کلامی پر تو خطیب جہل سے بولے یہ عابد مستر، اس خطیب سے بولے یہ عابد مستر کہ تو نے خوش کیا مخلوق کو ضرور، مگر خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر، خریدا قہر خدا مختصر زر پر۔ اب مولا کے لفظ سنو، مولا کے یہ لفظ، یہ خطبہ ایک لفظ ہے، میری اور ریحان اعظمی کی یہ شاعری نہیں ہے، ہم لوگوں نے اس کو مہینوں میں ترتیب دیا ہے، ریسرچ کی ہے کہ من و عن وہی خطبہ بیان ہو، امام کے الفاظ بیان ہو۔ خدا زندگی دے ریحان اعظمی کو، اب میں پیش کر رہا ہوں۔ امام کہتے ہیں خریدا قہر خدا تو نے مختصر زر پر۔ امام کا لفظ سنو، یہ امام کے لفظ ہیں، یہاں لگیں گے جا کے دل پہ۔ مولا فرماتے ہیں جہاں ہو ذکر بداتوار وہ ممبر کب ہے، جہاں ہو ذکر بداتوار، جہاں ہو ذکر بداتوار، مولا کا لفظ سنیے گا، جہاں ہو ذکر بداتوار وہ ممبر کب ہے، لکڑیوں کا ہے وہ انبار، وہ ممبر کب ہے، لکڑیوں کا ہے وہ انبار، وہ ممبر کب ہے۔ کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت ہے؟ امام سجاد نے کہا یزید سے کچھ میں کہوں اجازت ہے؟ یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے۔ یزید اب پریشان ہوا کہ اگر علی ابن الحسین علی کے پوتے کو اجازت دے دی بولنے کی تو انقلاب آ جائے گا، تغیر آ جائے گا، اب کیا کروں؟ یزید چپ تھا تو درباری سارے کہنے لگے یزید دے دے اجازت، اسے بھی کہنے دے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاص سے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاص سے، یہ کیا کہے گا لرزتا ہے جو نقاص سے۔ تو سنبھالے توق و رسن، جب اجازت ملی کہا ٹھیک ہے جاؤ کہو، تو سنبھالے توق و رسن شان کردگار آئی، امام آئے کہ ممبر پہ ذوالفقار آئے، جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا، جس کا ممبر تھا وہی برسر ممبر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، وہ اکیلا تھا مگر صورت لشکر آیا، لب کشا صورت قرآن وہ حیدر آیا، جب وہ خاموش زباں بر سر دربار چلی، جب وہ خاموش زباں بر سر دربار چلی، کربلا میں نہ چلی تھی جو وہ تلوار چلی، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن مکہ و منا۔ مولا نے آغاز کیا خطبے کا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن زمزم و صفا، سید زادہ ہوں، 48ویں پشت ہوں امام رضا علیہ السلام کی، میرے گھر کا ذکر ہے، ایک چھوٹے سے حقیر انسان ہوں، لیکن اپنی سیادت پر فخر ہے،
اب میرے گھر کا ذکر میری زبانی سنو، امام کا خطبہ سید ندیم سرور کی زبانی سنو. پیش کر رہا ہوں. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ، صلوات اللہ. وہی لفظ ہے، ایک ایک لفظ خطبے کا. لہجہ نور میں مولا نے کہا بسم اللہ، لائق حمد و ثنا ہے تو وہی ایک خدا جس نے ہم آل محمد کو ہے تخلیق کیا. جس کو معلوم ہے، دربار کی طرف دیکھ کے مولا نے کہا، جس کو معلوم ہے میرا شجرہ، جو نہیں جانتا سن لے وہ تعارف میرا. کیا؟ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ. مولا فرماتے ہیں ہم کو اللہ نے 6 خوبیاں بخشیں بخدا. سنیے گا، ہم کو اللہ نے 6 خوبیاں بخشیں بخدا. علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا، علم اور حلم دیا اور دل مومن میں رکھا. ہے سماحت و فصاحت و ہے سماحت و فصاحت و فصاحت ورثہ. کم نہ تھی خوبیاں 6 گو کے یہ عزت کے لیے، صفتیں 7 ملی اور فضیلت کے لیے. ہم میں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے، ہم میں اول جو تھے وہ احمد مختار ہوئے. کوئی حمزہ تو کوئی جعفر تیار ہوئے، ہم ہی حیدر ہوئے، عباس علمدار ہوئے. ہم کو معراج بھی، ہم کو معراج بھی، ہم کو معراج بھی اور امامت بھی ملی. ہم کو معراج عبادت میں شہادت بھی ملی. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. اس کا فرزند ہوں سہروز رہا جو پیاسا، درمیان زین و زمین جس کا رہا تھا لاشا. جس کے سجدے کے سبب خاک بنی خاک شفا، خاک اور خون میں ڈوبا تھا ماما جس کا، سم اسپاتل روندا گیا لاشا جس کا. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ. مولا فرماتے ہیں اہل انصاف اب انصاف سے اتنا کہہ دے کہ جس کی چوکھٹ پہ سلامی کو فرشتے اترے، نو کے نیزہ سے لئی ان کی ردائیں چھینے، لو کے نیزہ سے لئی ان کی ردائیں لٹتے. مولا نے یزید کی طرف دیکھ کے کہا کہ تم نے خیمے نہیں اللہ کا گھر خواب کیا، ارے کلمہ پڑھ پڑھ کے محمد کا جگر چاک کیا. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن فاطمہ. مولا امام سجاد فرماتے ہیں یزید کے دربار میں یزید کی طرف دیکھ کے، یزید سن کہ جس کے پردے کے لیے، جس کے پردے کے لیے قرآن میں جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے، سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے. جس کے پردے کے لیے آیت تطہیر آئے، تم سنگ برساتے ہوئے ان پہ یہاں تک لائے. حیف ہے روح محمد سے نہ تم شرمائے، حیف ہے روح محمد سے نہ تم شرمائے. مولا کہتے ہیں ہم نے پابند رسن ہو کے تجھے مارا ہے، ابن مرجانہ تو جیتا تو نہیں ہارا ہے. انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. بات جب کھل گئی
اب یہ ٹرن دیکھو، اب یہ موڑ دیکھو، جب یہ کہا نا کہ ہم وہ ہیں جو بنی ہاشم ہیں، ہم آل محمد ہیں، تو دربار میں چمگوئیاں شروع ہونے کی، آپس میں باتیں، شور کی آواز سننے لگی، شور کی آواز بڑھنے لگی۔ بات جب کھل گئی کہ سادات محمد ہیں یہاں، ہائے ہائے، بات جب کھل گئی کہ سادات محمد ہیں یہاں، رو دیے اہل جفا ابرا بغاوت کا سما، اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم ازاں۔ یعنی یزید نے جب دیکھا کہ یہ تو انقلاب آ رہا ہے، سب کو پتہ چل گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہیں، یہ علی کی اولادیں، یہ فاطمہ، تو یزید نے حکم دیا جو آج بھی سیریا میں دی جاتی ہیں، 7 اذانیں، یعنی 7 آدمی مل کر کے اذان دو، کہا کہ اذانیں دو، مولا امام سجاد کا خطبہ روک دو، اگر یہ خطبہ جاری رہا تو انقلاب آ جائے گا، دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے۔ بات جب کھل گئی سادات محمد ہیں یہاں، رو دیے اہل جفا ابھرا بغاوت کا سما، اور اسی شور میں حاکم نے دیا حکم ازاں، 7 افراد جو یک مشت ازاں دینے لگے، تو گویا حق میں سجاد کے درباری بیان دینے لگے۔ انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ، انا ابن علی و فاطمہ۔ جب مؤذن نے کہا، جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر ادا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب مؤذن نے کیا کلمہ تکبیر اذاں، بولے سجاد، بے شک مولا سمجھ گئے کہ یہ میرا خطبہ روکنے کے چکر میں اذانیں دلوا رہا ہے، اذانوں سے یزید کا کیا تعلق؟ بولے سجاد، بزرگی ہے اسی کو زیبا۔ جیسے ہی نام مؤذن نے محمد کا لیا، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جیسے ہی نام مؤذن نے محمد کا لیا، مڑ کے حاکم سے کہا، سنو مولا امام سجاد نے کیا، مڑ کے حاکم سے کہا، تیرے ارادے بد ہیں، یہ محمد ہے تمہارے کہ ہمارے جد ہیں، یہ محمد ہے تمہارے کہ ہمارے جد ہیں، یہ محمد ہے تمہارے کہ ہمارے۔ ہائے، مولا کہتے عیب کیوں؟ سنو، 700 کرسی نشین کے درمیان، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، نیزوں پہ اپنے پیاروں کے سر، ماؤں بہنوں کے بے پردہ سر، راستے کے زخم، توق اور بیڑیاں، مگر تھا علی ابن ابی طالب کا بیٹا، تھا علی ابن ابی طالب کا بیٹا۔ یزید کو چھوٹا آدمی نہیں تھا قبلہ، آدھی سے زیادہ حکومت اس کی تھی، اور دربار میں کھڑے ہو کر کے مولا امام سجاد خطبے میں ہیں، جاؤ پڑھ لینا۔ مولا کہتے ہیں عیب کیوں اپنے چھپاتا ہے اذانے دے کر، عیب کیوں اپنے چھپاتا ہے اذانے دے کر، تھے اگر تیرے محمد تو ستم کیوں ہم پر، ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ ایک بار نظر، ڈال اس طوق پہ زنجیر پہ ایک بار نظر۔ مولا کہتے زخم جو تو نے دیے سب دل بیمار میں ہے، ارے بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے، بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے، بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے، بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں ہے، بیٹیاں ہیں یہ محمد کی جو دربار میں۔ آج بھی عربی ادب میں یزید کے یہ الفاظ موجود ہیں، یزید کے یہ الفاظ موجود ہیں۔ شراب پی کے کہتا ہے نعوذ باللہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، کوئی رسول نہیں آیا تھا، کوئی قرآن نہیں آیا، نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک۔ یہ یزید کے لفظ ہے، کہتا ہے کہ یہ تو کرسی کے چکر میں ڈھونگ رچایا تھا، یہ لفظ ہے اس کے۔ اب یہ مولا امام سجاد نے
یزید کو یاد دلایا. مگر 1,00,000 کلمہ پڑھنے والے تھے قبلہ مدینے میں. کتنے؟ 1,00,000. جب یزید نے یہ لفظ کہے کوئی بولا؟ یزید تھا بھائی، آدھی سے زیادہ دنیا اس کی، کوئی نہ بولا. کون بولا؟ وہی بولا جس کا گھر تھا، جس کا قرآن تھا. آیا نانا کے روزے پر کہ نانا یزید کو کس نے سمجھا دیا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی؟ نانا آپ کی وحی کی عزت بھی رہے گی، خانہ کعبہ کی حرمت بھی رہے گی، مسجد نبوی کی عظمت بھی رہے گی. اب حسین رہے یا نہ رہے، احسان ہے دین پر حسین کا، اور ہم احسان فراموش نہیں ہیں. کیا کریں، احسان فراموش نہیں ہے. اب مولا نے یزید کو یاد دلایا. مولا کہتے ہیں تو تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ. سن یزید، یہ ہے مجلس. تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، نہ پیغمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا. اب سنو مولا کیا کہتے ہیں. تو کہتا ہے کہ ہے ڈھونگ نعوذ باللہ، نہ پیغمبر نہ وحی آئی نہ قرآن اترا، پھر اذانیں بھی تو دربار میں ہے دلواتا. آئے ہائے، پھر اذانیں بھی ہے دربار میں تو دلواتا. مولا کہتے ہیں لے منافق تیرے چہرے سے اترتی ہے نقاب، جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب. جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب. جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب. جس کا منکر ہے وہ قرآن تیرا لے گا حساب. اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے، اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے، اس شقاوت پہ بھی ہم ہارے نہیں جیت گئے. نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے، نامزانوں میں تمہارے نہیں ہم جیت گئے. کیا یہ قدرت کے اشارے نہیں ہم جیت گئے. یک بیک فتح مبین سب کو نظر آنے لگی، مرحبا سید سجاد صدا آنے لگی. مرحبا سید سجاد صدا آنے لگی. مرحبا سید سجاد صدا آنے لگی. بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، بولے پھر عابد بیمار یہ عزت دیکھی، دیکھی اے تخت ستمگار یہ عزت دیکھی، پھر گیا تجھ سے یہ دربار یہ عزت دیکھی. جس کا حامی ہو خدا کون اسے ذلت دے، عزتیں اس کی ہے اللہ جسے عزت دے. جس نے انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، انا ابن علی و فاطمہ. خطبہ ختم ہوا، خطبہ ختم ہوا. اترے منبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، یزید کے تخت کے نیچے ایک تشت میں مولا حسین کا سر ہے. اترے منبر سے تو بابا کے کٹے سر نے کہا، مرحبا سید سجاد غریب زہرا. معجزہ سرور و ریحان فلک نے دیکھا کہ خطبہ زینب و سجاد نے وہ کام کیا. حشر تک ذکر حسین ابن علی عام کیا.